تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا کتنا ہم پر احسان ہے کہ ہم نے اگرچہ 8 شہداء ختم نبوت کے لیے دیے، لیکن اس کے بعد ہماری آواز دبی نہیں بلکہ مزید پختہ سے پختہ تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بھی کرم ہے۔ اس کے بعد ہم اس افسوس میں بیٹھ جاتے کہ بڑا نقصان ہو گیا اور بڑا نقصان ہو گیا، مولوی خادم اپنے کمرے میں تعزیت کرنے بیٹھ جاتا، پھر شہداء کے گھر بھی ایک تو ہم ان کی خدمت کرنے کے لیے گئے تھے، دوسرا میں جائزہ لینے کے لیے گیا تھا کہ حضور کی امت صرف نعرے لگاتی ہے، یہ عملیں بھی کم۔ یہ بھی میرا ایک اندازہ تھا۔ میں ان کے گھر میں داخل ہونے کے بعد ان کے بھائیوں کا، ان کے رشتہ داروں کا رویہ دیکھتا تھا اور ان کا انداز دیکھتا تھا کہ واقعی اندر سے یہ قربانی دینے کے بعد خوش ہیں یا ہمیں خوش کرنے کے لیے مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہروں پر جو ہے وہ طاری کر رہے ہیں۔ تو میں نے واللہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی شہید کے وارث اور کسی شہید کے ماں اور باپ اور بھائیوں کے چہرے میں مصنوعی مسکراہٹ نہیں دیکھی، بلکہ ان کا دل چاہ رہا تھا کاش کہ اس کی جگہ ہم ہوتے۔ یہ ہم پر بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ کسی شہید کے وارث نے میرا گریبان نہیں پکڑا۔ ظاہر ہے جن کا بچہ ابھی تو داڑھی بھی نہیں آئی حافظ عدیل کی، تو اس کا باپ جو ہے یہ تو 40واں بعد میں ہوا، اس سے پہلے میں اس علاقے میں گیا تو وہ میرے سامنے بیٹھا، میری ہر بات پر ہنستا تھا۔ تو میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کیا ہوا؟ مجھے تو گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا، جب سے میں نے بیٹا ہے ختم نبوت کے لیے دنیا سے ہر طرف سے بندے آ رہے ہیں اور مجھے آ کر مبارک دیتے ہیں اور ساتھ ہاتھ بھی چومتے ہیں، اور مجھ سے تو سلام کوئی نہیں لیتا تھا، میرے ہاتھ کیوں لوگ چومتے ہیں؟ تو میں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے۔ تو اس واسطے تاجدار ختم نبوت اور آخر میں حضور کے غلام بیٹھے ہیں، نوجوان بچے ہیں جو ہاتھ چک کے لاؤ، یہ اور دس رہے ہیں 2018 تو پہلے انہوں نے دس رہے ہیں۔ اب انہوں نے کوئی معمولی جرم کو کیا نہیں، اب تو دو رائے لے نہیں سکتی جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، حضور کی امت ان کے بارے میں پھر ان کو شرک رکھے گی، ایسے نہیں۔ آپ کا یہ اجتماع اور آپ کا یہ ولولہ بتا رہا ہے کہ اب ہونے نہ دی کہانی مک گئی، ہونے نہ دی کہانی مک گئی۔ اب اس پاکستان میں شیر پڑے سی نا صاحبزادہ عمر فیض صاحب نے کہ دل پہ ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان کا مطلب کیا، جس کے نبی نے سینے میں فتراج ایمان کا مطلب کیا، بت ہندوستان ٹھیکا سے اتنے نقصان کا مطلب کیا، جتنے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان کا مطلب کیا۔ انہوں نے دسنا ہے پاکستان ایویں جدے وچ ختم نبوت کا نعرہ لگنا ہے کر تاجدار ختم نبوت۔ تھوڑی جی کسر رہ گئی، تسی بھی بھائی جڑے معززین والی کرسیاں تے بیٹھے ہو، ہاں جی تسی بھی ذرا ہاتھ چکو تو آلے تے ہاتھوں میں کوئی شامل، ہاں سارے ہاتھ چاہو۔ تاجدار ختم نبوت، ہاں ایسے کر کے حضور واسطے چاہو گے کہ قیمت پڑے، ایسے تو خیال بھی حضور کی عظمت آ جائے تا بھی رب بخش دینا، تو تمہارے ہاتھ چکنا تو کتنا مقام کرنا ہے۔ شرم آئیاں ہو بڑی گلا، ہاتھ بچانا آئیاں ہو بڑی گلا، دلیاں تو بچو، غلط کاموں تو بچو، اے ہاتھ حضور واسطے اٹھاؤ۔ تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ واللہ جب میں یہ نعرہ لگاتا ہوں نا تو میرا تصور صحابہ جو اماموں کی طرف جا رہے تھے نا، میرا تصور جاتا ہے، میں کہ جناب تسی سے بڑے لوگ ہیں نا، لیکن تسم سان راہ دس گئے ختم نبوت کا نعرہ لانا کے لیے، ہاں جی ساڈے کے تو کچھ بھی نہیں سی نا، کھڑے سی تو خالی جا فیض آباد بیٹھے، صحابہ تے کی جنگ لڑی نہ کدی جی پہلے لڑی نہ کدی جی بعد وچ لڑی، تو پھر بھی یہ نعرہ یہ لایا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور تھوڑے دیر سو میں بھی لانا تسی بھی لانا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میں کبھی بھی تقریر اس واسطے نہیں کی تھی، اگلی تقریر کے لیے بھی گلا سلامت رہے، آج ہی مک جائے کیسا کی کر رہے ہیں، ایک ہوتے پر کہنے کام میں تاجدار ختم نبوت کہنا دنیا کے مدد چلا جائے۔ تاجدار ختم نبوت